اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 مارچ عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ جہاں پوری دنیا میرا جسم اور میری مرضی کے حوالے سے ریلیاں نکال رہی ہے، تو بطور مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عورت کا وہ مقام جو اسلام نے اس کو دیا اور اس کے اوپر احسان عظیم کیا وہ بتائیں، کیونکہ اسلام وہ دین ہے جس نے عورت کو ذلت سے نکال کر عزت بخشی اور جاہلیت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا کی اور اس کے وجود کو باعث رحمت اور برکت قرار دیا۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اور ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ یعنی کہ گھر والوں میں سے کون ہیں؟ ان کی ازواج مطہرات ہیں۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جن کے تحت عورت کو ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کی حیثیت سے بے پناہ عزت و حقوق دیے گئے، جبکہ مغربی نظریات اسے آزادی کے نام پر بازار کی زینت بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ کبھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اسلام نہ آتا تو آج عورت کی حیثیت کیا ہوتی؟ وہی جو صدیوں تک تھی، ایک حقیر، کمزور، بے اختیار مخلوق۔ اسلام سے پہلے عورت مظلومیت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، نہ اس کی کوئی آواز تھی، نہ عزت، نہ وراثت، نہ گواہی کا حق۔ اسے بس ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ بیٹی کی پیدائش شرمندگی سمجھی جاتی اور بیوی کو محض ایک خریدی گئی ناکارہ چیز تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن پھر اسلام آیا، وہ دین آیا جس نے عورت کو ذلت کے اندھیروں سے نکالا، اسے دنیا میں عزت بخشی، آخرت میں جنت کی بشارت دی اور اس کے حقوق کو اللہ کے حکم سے محفوظ کر دیا۔ آج کے دور میں میرا جسم اور میری مرضی کا نعرہ در حقیقت عورت کی عزت کو پامال کرنے کی ایک سازش ہے۔ اسلام عورت کو صرف جسمانی آزادی نہیں بلکہ روحانی، اخلاقی اور سماجی تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ اگر وہ عورت واقعی آزاد ہے تو اسے ماں، بہن اور بیٹی کے رشتے میں عزت کیوں نہیں دی جاتی؟ کیوں اس کا جسم محض ایک تجارتی اشتہار کی طرح استعمال کیا جاتا ہے؟ کیوں پردہ کو قید کہا جاتا ہے جبکہ یہ تو اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو از خود ظاہر ہو۔ یہی اصل آزادی ہے کہ عورت کو معاشرتی حیوانیت سے بچایا جائے اور وہ اپنی عظمت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ چادر یہ عصمت کے موتی یہ آنچل، یہ چادر یہ عصمت کے موتی یہ آنچل، یہی تو ہے عورت کی شان و وقار۔ عورت کا وقار اسلام میں ہے، نہ کہ مغرب کی نقالی میں۔ جو عورت اپنی عزت کا شعور رکھتی ہے وہ کبھی غیر شرعی نعروں کے پیچھے نہیں بھاگتی بلکہ حجاب، حیا اور عفت کے اصولوں وہ اپنی پہچان بناتی ہے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے۔ مغربی
پراپاگنڈوں کا کبھی بھی شکار نہ ہو۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں خود کو دین کی طرف راغب کریں۔ یہ رمضان کے حوالے سے ایک بہترین پیغام ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ آپ کے سیکھنے کا مہینہ ہے۔ اپنی نسلوں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کریں، اور جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے، رمضان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا۔ عورت تو وہ ہے جس کے قدموں میں جنت ہے، عورت تو وہ ہے جسے اللہ نے ماں کے روپ میں عظمت دی ہے، اور عورت تو وہ ہے جسے اسلام نے تاج پہنایا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ دور گیا جب تھی عزت بکی ہوئی، وہ دور گیا جب تھی عزت بکی ہوئی، اسلام نے بخش دی رفعت عروج کی۔ تو مغرب کے بہکاوے میں کیوں آئے، تم مغرب کے بہکاوے میں کیوں آئے، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ کیوں لگائے، تیری مرضی وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے۔ اس لیے میں آخر میں یہی کہوں گا، اے بیٹی، اے بہن، اے ماں، اپنی پہچان کو پہچان۔ تجھے اللہ نے خاص بنایا ہے، دنیا کے فریب میں نہ آ، بلکہ اپنے رب کی رضا میں اپنی عظمت تلاش کر۔ عفت کی چادر میں ہے جو مزہ، عفت کی چادر میں ہے جو مزہ، بے پردگی میں وہ لذت کہاں۔ جو مانے خدا اور قرآن کو، اسے چاہیے کوئی اجازت کہاں۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، اور یہی عورت کا اصل مقام ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔